بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ السلام علیکم۔ لا ہیلپس دی ویجیلنٹ ناٹ دا انڈولنٹ، یعنی کہ قانون جو ہے وہ کسی بھی سوئے ہوئے انسان کی، کسی بھی ایسے انسان کی جو ڈیلیبریٹلی نیگلیجنس کر رہا ہے اس کی مدد نہیں کرتا، بلکہ قانون جو ہے وہ ایکٹیو کی مدد کرتا ہے۔ خاوند یا باپ کو قانون کون کون سی لیگل ریمیڈیز یا کون کون سی قانونی داد رسی فراہم کرتا ہے، آج کی ویڈیو اس بارے میں ہے۔ آج کی ویڈیو خاوند کے حقوق کے بارے میں ہے، آج کی ویڈیو والد کے قانونی حقوق کے بارے میں ہے۔ تو اگر نارملی آپ دیکھتے ہیں، اگر کسی شخص کی بیوی خلاف حقائق و واقعات، یعنی کہ اگر خاوند پازیٹیو ایفرٹس کرتا چلا آ رہا ہے، اس کو آباد کرنے کی ہر ممکن مثبت کوشش کرتا چلا آ رہا ہے، لیکن اس کے باوجود جو اس کی بیوی ہے وہ اپنے میکے کے، اپنے والدین کے، اپنے سبلنگز، اپنے بہن بھائیوں کی اکساہٹ پر، ان کی انسٹیگیشن پر اپنے خاوند کا گھر چھوڑ کر بچوں کو ساتھ لے جاتی ہے اور واپس نہیں آتی، اور عرصہ گزرتا چلا جاتا ہے، پہلے 1 ہفتہ، 2 ہفتہ، 3 ہفتہ، مہینہ، 2 مہینہ، 3 مہینہ گزر جاتا ہے اور وہ واپس نہیں آتی آپ کی تمام تر مثبت کوششوں کے باوجود، اور کچھ عرصہ کے بعد پتہ لگتا ہے کہ آپ کو عدالت کی طرف سے ایک نوٹس آیا ہے، سمن آیا ہے، کہ جس کی روح سے پتہ آپ کو یہ لگتا ہے کہ آپ کے خلاف آپ کی بیوی نے ایک دعویٰ دائر کر دیا، ایک فیملی مقدمہ دائر کر دیا ہے، اور اس میں خرچہ نان و نفقہ کلیم کیا ہے اور سامان جہیز کلیم کیا ہے۔ اور جب آپ بذریعہ کونسل اس دعویٰ کی کاپی نکلواتے ہیں، نقل نکلواتے ہیں، تو آپ کے علم میں یہ بات آتی ہے کہ وہ جو دعویٰ ہے اس میں جو کانٹینٹس ہیں جو اس میں بیان کیا گیا ہے وہ تمام تر خلاف حقائق ہے۔ اس میں یہ بیان کیا گیا کہ آپ نے اس کو زبردستی گھر سے نکالا ہے بچوں سمیت، اس کو مارا پیٹا ہے، اور بہت سارے ایلیگیشنز آپ کے خلاف لیول کیے جاتے ہیں، اور آپ کی سیلری حقیقت سے برعکس ضرورت سے زیادہ بیان کر دی جاتی ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ منتھلی خرچہ خلاف حقائق کلیم کیا جا سکے، اور جو سامان جہیز بعض اوقات جو آپ کو نہیں دیا گیا، یہ بعض اوقات کچھ فیملی سامان جہیز نہیں بھی دیتی ہیں، اور بعض اوقات کچھ سامان جہیز خامد حضرات کی طرف سے بھی، یعنی کہ دلہا سائڈ سے بھی جو ہے وہ وصول نہیں کیا جاتا، لیکن اس کے باوجود وہ جو ہے خاتون وہ خلاف حقائق ایک جھوٹی لسٹ تیار کر لیتی ہے، جھوٹی رسادید، جعلی رسیدات جو ہیں وہ سامان جہیز کی تیار کر لیتی ہے، اور یہ سب جاننے کے بعد آپ ایک سٹریس کا شکار ہوتے ہیں، ذہنی دباؤ کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اب کویشچن یہ رائز ہوتا ہے، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ایسا اس وجہ سے ہوتا ہے کہ جب کسی شخص کی وائف اس کا گھر چھوڑ کر چلی جاتی ہے اور وہ آباد ہی نہیں ہونا چاہتی، آپ کی تمام تر مثبت کوششوں کے باوجود، معززین کی تمام تر کوششوں کے باوجود، تو آپ کو کرنا کیا چاہیے تھا قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے اس کو آباد کرنے کے لیے، تاکہ آپ کی تمام تر پازیٹیو ایفرٹس جو ہیں وہ آن ریکارڈ آ سکتی، اور کورٹ کے نالج میں، عدالت کے نالج میں، فیملی کورٹ کے نالج میں، علم میں آپ کی طرف سے تمام تر مثبت کوششیں اس کو آباد کرنے کے لیے آن ریکارڈ آتی ہیں۔ تو اس صورت میں آپ کو یہ کرنا چاہیے تھا کہ اگر آپ کی وائف آپ کا گھر چھوڑ کے چلی جاتی ہے، آباد نہیں ہوتی، تو آپ نے فوری طور پر جو پہلا سٹیپ لینا ہے اس کو آباد کرنے کے لیے فیملی کورٹ میں آپ نے ایک دعویٰ دائر کرنا ہے، دعویٰ اعادہ حقوق زن اشوئی، انگریزی میں اس کو کہیں گے سوٹ فار ریسٹیٹیوشن آف کنجوگل رائٹس، یعنی کہ اپنی وائف کو آباد کرنے کے لیے، اپنے گھر میں آباد کرنے کے لیے، تاکہ وہ آباد ہو کر اپنے فرائض زوجیت، اپنے حقوق زوجیت ادا کرے، اس کے لیے آپ فیملی کورٹ میں دعویٰ دائر کرتے ہیں، اور اس میں آپ کو پلی یہ لینی ہے، عذر یہ لینا ہے، موقف یہ لینا ہے، جو کہ درست بھی ہوگا کہ آپ اپنی وائف سے بے حد محبت کرتے ہیں، اور اپنے جو بچے ہیں، اپنی جو اولاد ہے، بیٹا یا بیٹی، ان سے بھی بے انتہا محبت کرتے ہیں۔ آپ نے ان کو کبھی گھر سے نہیں نکالا، لیکن آپ کی وائف جو ہے وہ صرف اپنے والدین کی بیجا اکساہٹ پر آپ کا گھر چھوڑ کر چلی گئی ہے، لہٰذا عدالت اس کو یہ ہدایات جاری کرے کہ
کہ وہ آپ کے گھر آباد ہو کر اپنے حقوق زوجیت، اپنے فرائض زوجیت ادا کرے۔ اس دعویٰ کو دائر کرنے کا، اس دعویٰ کو فیملی کورٹ میں دائر کرنے کا آپ کو جو بینیفٹ ہوگا وہ یہ ہوگا کہ آپ کی جو ایفٹ ہے وہ آن ریکارڈ آ جائے گی۔ اب اگر وہ خاتون آپ کی جو بیوی ہے وہ عدالت میں آ کر، اس کے پاس دو آپشنز ہوں گی، یا تو وہ عدالت میں آ کر آپ کے ساتھ آباد ہونے کی اسٹیٹمنٹ دے دی کہ ٹھیک ہے میں آباد ہونا چاہتی ہوں، آپ کی صلح ہو جائے گی، آپ کا کمپرومائز ہو جائے گا، ریکنسیلیشن ہو جائے گی۔ لیکن اگر وہ آپ کے ساتھ آباد نہیں ہونا چاہتی تو اس کے پاس سیکنڈ آپشن یہ ہوگی کہ وہ عدالت میں خلا کلیم کرے گی۔ لیکن آپ نے ایٹ دا ٹائم آف ریکارڈنگ آف اسٹیٹمنٹ آپ نے عدالت میں یہی بیان ریکارڈ کروانا ہے کہ آپ تاحال اس کو آباد کرنا چاہتے ہیں، اور آپ کی اس اسٹیٹمنٹ کے بعد جب اس کی اسٹیٹمنٹ عدالت میں ریکارڈ کی جائے گی اور وہ یہ کہے گی کہ وہ آباد نہیں ہونا چاہتی، جبکہ اس کے پاس کوئی قانونی یا شرعی عذر بھی نہیں ہوگا، اور وہ خلا کو کلیم کرے گی، تو ایسی صورتحال میں وہ خرچہ نان و نفقہ کی مینٹیننس الاؤنس کی قانونی طور پر حقدار نہیں ہوگی، کیونکہ خاتون بیوی اسی صورت میں خرچہ نان و نفقہ کی ذمہ کی کیا کہتے ہیں حقدار ہوتی ہے، انٹائٹلڈ ہوتی ہے، جب وہ خاوند کے گھر میں آباد ہو کر حقوق زوجیت ادا کرے۔ ادروائز وہ خرچہ نان و نفقہ کی قانونی طور پر، شرعی طور پر حقدار نہیں ہوتی۔ یہ بڑی غور طلب بات ہے۔ اب اس کے بعد اگر آپ نے یہ دعویٰ پہلے دائر کر دیا، فوری طور پر دائر کر دیا، اس کے بعد جب خاتون دعویٰ دائر کرتی ہے، دعویٰ خرچہ نان و نفقہ کا یا جھوٹا سامان جہیز کا دعویٰ دائر کرتی ہے، تو اب چونکہ آپ نے اس سے پہلے دعویٰ دائر کیا ہوا ہے اور آپ کا دعویٰ ڈگری ہو گیا، یعنی کہ فرض کریں آپ کے حق میں عدالت نے ڈگری کیا اور بیوی کو یہ ہدایات جاری کی کہ وہ آپ کے گھر میں آباد ہو، اس کے باوجود وہ آباد نہیں ہوتی، تو جب وہ دعویٰ دائر کرتی خرچہ نان و نفقہ کا، تو اس ڈگری کی موجودگی میں وہ خرچہ نان و نفقہ کی حقدار نہیں ہوتی، اور کورٹ جو ہے، جو فیملی کورٹ ہے، ادھر اس کے سامنے ایک تو آپ کا ایک پازیٹیو امپیکٹ پڑتا ہے، اور کورٹ کے علم میں یہ بات آتی ہے کہ آپ کی کسی ڈیلیبریٹ مسٹیک، آپ کی کسی فیل کی وجہ سے وہ گھر چھوڑ کے نہیں گئی، بلکہ وہ بذات خود اپنی آزاد مرضی سے گھر چھوڑ کے گئی ہے، اور بغیر کسی شرعی عذر کے، بغیر کسی قانونی عذر کے خلا کلیم کر رہی ہے، اور یہ خرچہ نان و نفقہ کی حقدار نہیں ہے۔ اب جہاں تک بات ہے جھوٹا سامان جہیز کا دعویٰ دائر کرنے کی، تو جھوٹا سامان جہیز کا اگر وہ دعویٰ دائر کرتی ہے تو آپ نے بذریعہ کونسل جو ہے اس میں آپ نے پراپرلی ایویڈنس خود بھی اپنے ریکارڈ کروانی ہے اور ان کے گواہان کو کراس ایگزامن کرنا ہے۔ اس میں بہت سارے پوائنٹس ہیں کہ ایک تو اس کی لسٹ سامان جہیز جھوٹی ہے، جعلی ہے، فرضی ہے، اس کی جو رسیدات ہیں وہ جعلی ہیں، اور دیگر جو بھی لیگل پوائنٹس ہیں وہ آپ نے دوران چونکہ اس ویڈیو کو اگر میں زیادہ لنگر آن کروں گا تو زیادہ ڈسکس کروں گا تو یہ ویڈیو لنگر آن ہو جاتی ہے۔ اچھا جی، اب ہم دوسری بات یہ ڈسکس کرتے ہیں کہ کسٹڈی کی، یعنی کہ اگر بچے بھی وہ ساتھ لے گئی ہے تو دوسرا جو آپ نے سٹیپ لینا ہے وہ یہ لینا ہے کہ آپ نے فوری طور پر بچوں کی کسٹڈی کے لیے پیٹیشن فائل کر دینی ہے گاڑی۔ اگر آپ نے وہاں پر کورٹ میں ثابت یہ کرنا ہے ویلفیئر کو، کہ ویلفیئر آف مائنر جو ہے وہ کس کے حق میں ہے، ویلفیئر آف مائنر آپ نے ثابت یہ کرنی ہے کہ ویلفیئر آف مائنر آپ کے حق میں ہے، یعنی کہ آپ بچوں کی جو نگہداشت ہے وہ والدہ کی نسبت بہتر کر سکتے ہیں۔ اور دوسرا اس پٹیشن کو فائل کرنے کا آپ کو یہ فائدہ ہوگا کہ جو بچوں سے ملاقات کا شیڈول کورٹ بنا دیتی ہے، کیونکہ اگر آپ کسٹڈی کی پٹیشن فائل نہیں کرتے تو ایسی صورت میں بچوں کی ملاقات وہ خود سے تو آپ کی کروائے گی نہیں، اور آپ کورٹ میں بھی نہیں آئیں گے، تو ایسی صورت میں بچے نگلیکٹڈ بھی خود بھی فیل کریں گے، اور وہ بچوں کے ذہن میں پوائزن کرے گی، بچوں کو پوائزن کرے گی۔ پوائزن سے مراد یہ ہے کہ ان کے ذہن میں نفرت بھرے گی آپ کے خلاف، اور الٹیمیٹلی جب 2-4 سال 5 سال عرصہ گزرنے کے بعد جب آپ کی ان سے ملاقات ہوگی تو آپ کو نفرت کے علاوہ کچھ بھی نہیں ملے گا۔ تو آپ نے بچوں سے ملاقات کرنی ہے کورٹ میں، اور بچوں کے ساتھ پہلے سے بھی زیادہ آپ نے بہتر رویہ رکھنا ہے، پہلے سے بھی زیادہ محبت کرنی ہے، پہلے سے بھی زیادہ ان کو گفٹ دینے ہیں،
اور بچوں کے خرچہ نانا نفقہ کے معاملے میں کسی بھی طور پر آپ نے پیچھے نہیں ہٹنا. یہ وہ تمام پازیٹیو امپیکٹس ہیں جو کورٹس دیکھتی ہیں، اور اگر آپ ان کو پراپرلی ان کو پرفارم کرتے ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ کسٹڈی کا کیس بھی آپ ون کر سکتے ہیں، اور جو اس کا جو جھوٹا خرچہ نانا نفقہ کا دعویٰ ہے، یہ جھوٹا سامان جیز کا دعویٰ ہے، وہ بھی ڈسمس کروایا جا سکتا ہے، بشرط یہ کہ آپ ایکٹیو رہیں، پازیٹیولی ایکٹیو رہیں، اور کورٹ میں جو بھی آپ کی قانونی دادرسی ہے اس کے لیے فوری طور پر آپ اسٹیپ لیں، اور فوری طور پر ایک کاؤنسل سے، ایک بہتر کاؤنسل سے آپ رابطہ کریں تاکہ آپ کے جو سٹریس ہے وہ دور کیا جا سکے. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.